ایک شخص سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں دیور کے بارے میں بتائیے۔ مشاہدے میں آپ دیکھیے دیور اور بھاؤج کا معاملہ بہت خطرناک ہے، بڑی بے حسی ہے، کھلے انداز سے دونوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اس کے تعلق سے کوئی سوچ کوئی خیال نہیں ہوتا۔ سوال کر رہے ہیں کہ بتائیے دیور کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الحم الموت، دیور موت ہے۔ دیور کا بھاؤج کے پاس تنہائی میں ہونا موت کی طرح خطرناک ہے، کیونکہ جب تنہائی ہوگی وہاں شیطان ہوگا، ذہن میں سوالات اٹھیں گے، خیالات پیدا ہوں گے، برائی کے امکانات اٹھیں گے، اور ظاہر نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ اسے موت سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دوسری روایت کے اندر جو جامع ترمذی کی ہے، جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب بھی کوئی مرد غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ چیز مشاہدے میں ہے، یہ چیز مشاہدے میں ہے۔ آپ غور کر لیجئے، جہاں بھی مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے وہاں خطرات پیدا ہوتے ہیں، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ خلوت خواہ گاڑی اور رکشے میں ہو، یہ خلوت خواہ دفتر اور دکان میں ہو، یہ خلوت خواہ گاڑی اور رکشے میں گھر یا مکان میں ہو، خلوت ہوتا ہے اور خلوت میں خطرناک انجام رونما ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اور آپ مشاہدہ کریں، غور کریں۔ آج یہ مرد و زن کا اختلاط یہ عام ہو گیا ہے، اس کے نتیجے کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ آج کنواری لڑکیاں مائیں بن نہیں ہیں، حرام کی اولاد پیدا ہو رہی ہے، گندی اور ناجائز محبت کے جال بچھائے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ماں باپ اور ولی کی اجازت کے بغیر عدالتی نکاح بھی ہو رہے ہیں، جو شرعاً نکاح نہیں بدکاری ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں کو محبت میں ناکامی ہو جاتی ہے تو نتیجہ یا نوبت خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ مرد و زن کے اختلاط کا نتیجہ ہے۔ ہم اور آپ دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے ہم اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ہم اس کو خیال میں نہیں لاتے ہیں، لیکن یہیں سے برائیاں جنم لیتی ہیں، یہیں سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں جب مرد و زن کا اختلاط ہو جاتا ہے۔ یہ لڑکیوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اس لیے پانی نہیں پلاتے ہیں تاکہ ہمارا مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ لڑکیوں کی جگہ گھر میں ہے، عورتوں کی جگہ گھر میں ہے، کوئی نہیں جانے والا ہے، باپ نہیں ہے معذور ہے، بھائی نہیں موجود ہے، ضروریات ہیں، لڑکیاں عورتیں باہر جا سکتی ہیں۔ یہ بچیاں بھی بکریاں چرانے آئی تھی، جانور لے کر آئی تھیں، وجہ بتا رہی ہیں وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے باپ بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے ہیں گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے، مجھے مجبوراً آنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان دونوں کا یہ ماجرا سنتے ہیں، ان کے دل کے اندر رحم آتا ہے، خیال اٹھتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، تو یہ دوسرے کنویں سے ان کو پانی پلا دیتے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ دوسرے کنویں سے موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریوں کو، ان کے جانوروں کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ بکریاں اپنے جانوروں کو لے کر گھر چلی جاتی ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام ایک سائے تلے جا کر رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو جو بھی خیر میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ مفسرین نے یہاں خیر کے بہت سارے معنوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان میں سے جو اہم اور راجح معنی قرار دیا گیا ہے کہ یہاں خیر سے مراد کھانا ہے۔ کھانا قوت اور طاقت ہو سکتا ہے، جاہ و منصب ہو سکتا ہے، امور خیر ہو سکتے ہیں، عبادات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مراد یہاں نہیں لیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خیر سے مراد یہاں کھانا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کا ایک لمبا فاصلہ طے کر کے پہنچے ہیں، سفر کی تکان ہے، بھوک سے نڈھال ہیں،
بھوک کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو کھانا ہی بھیج دے۔ میرے بھائی اور دوستو، رنگ لاتی ہے۔ دیکھیے والدین کی ذمہ داری پس منظر آیت کی بتا رہی ہے کہ لڑکیاں بے وقت گھر پہنچ جاتی ہیں، ظاہر ہے بعد میں پلاتی تھیں تو دیر سے جایا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنویں سے پانی پلاتے ہیں، لڑکیاں وقت سے پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ لڑکیوں سے باپ پوچھتا ہے، شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں کیسے کیا ہوا، وہ واقعہ بتاتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس نے دوسرے کنویں سے ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ ان کے اندر بھی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں احسان کا بدلہ تو احسان سے دینا چاہیے، جاؤ بلا کے لاؤ، نہ صحیح کم سے کم ان کی اجرت ہی دے دو۔ یہ آتے ہیں، دیکھیے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ آتی ہے ان کی ایک بچی بلانے کے لیے۔ کیسے آتی ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں سنیں، گھر سے کیسے نکلا جاتا ہے؟ وہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی آتی، شرم و حیا سے چلتی ہوئی آتی ہے۔ حیا یہ پردہ کی علامت ہے، بے پردگی یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ یہاں آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ آپ بچپن سے اپنے بچیوں کو پردہ کی تاکید دیں، تعلیم دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، مومنہ عورتوں کو کہہ دو کہ وہ پردے سے باہر جایا کریں، اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں۔ جب ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو چادر سے بھی مقصد حل ہو جائے گا۔ یہ سادگی تھی، حکم ہو رہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک چادر سے ڈھانپ لو، یہی پردہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھیں، پردے کے نام پہ نقاب اور برقع ہے، اور چادر کو بطور فیشن جسم پر ڈالا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ضروری ہے پردے کا اہتمام کرنا۔ عورتیں کان کھول کر سن لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اگر باہر جانے کی تو ان کی جگہ گھر ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ گھر میں مستقر رہو، گھر کے اندر رہو، روزہ نماز کرتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی مطیع فرما بردار بندی بن کر رہو، لیکن نکلو تو پردے کے ساتھ نکلو۔ ایسی عورت جو بے پردگی کے ساتھ خوشبو لگا کر، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے، شریعت نے ایسی عورت کو بدکار زانیہ قرار دیا ہے، زانیہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایما امرات استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا و کذا، اے زانیہ، کہ جب کوئی عورت بناؤ سنگار کر کے بے پردہ ہو کر خوشبو میں جب وہ نکلتی ہے مردوں کے پاس تو دونوں کے جذبات ابھرتے ہیں، یہیں سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ گویا برائی کو دعوت دیتی ہیں۔ ایسی عورت کو بدکار اور زانیہ قرار دیا گیا ہے۔